شب قدر یا لیلۃ القدر کی اہمیت اور فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس 4 ماہ کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ شب قدر کی فضیلت قرآن کی روشنی میں یوں بیان ہوئی ہے۔ سورہ قدر ترجمہ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح امین یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے۔ سورہ الدخان آیت نمبر 3 سے 4۔ ترجمہ۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب حکیم کو ایک بڑی ہی بابرکت رات یعنی شب قدر میں ہی اتارا ہے، کہ ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی و مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر عطا ہونے کی وجہ۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ شب قدر کی فضیلت احادیث کریمہ کی روشنی میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے۔ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے ارادے سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماہ تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا وہ خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت ہو۔ سنن ابن ماجہ۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھٹمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ نمبر 4، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری و مسلم۔ نمبر 5، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ بخاری۔ نمبر 6، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ بخاری۔ نمبر 7، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی مگر پھر بلا دیا گیا، لہٰذا اب تم اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ شب قدر کی دعا: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا مختلف احادیث میں کئی بار بیان ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کی تلقین فرمائی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ If you like my videos, then please like, share and subscribe to my YouTube channel Ummat Muhammad and hit the bell icon for more interesting, knowledgeable and informative videos. Till then, Allah Hafiz.